الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم حاضرین ذی وقار، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کا احسان و کرم ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے جس دین متین کا ہمیں حامل بنایا وہ دین غیرت مندوں کا دین ہے، بے غیرتوں کا دین نہیں ہے۔ اس دین میں اعلان کیا گیا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی جو بے حیا ہے اس کے دامن میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ کبھی میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا اس کائنات ہستی میں سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ تو صحابہ نے کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا غیرت مند اللہ والا، سب سے بڑا غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا غیرت مند میں مصطفیٰ ہوں، میری بعد پھر باقی جو ایمان والے ہیں انبیاء علیہ السلام پھر درجہ بدرجہ پھر وہ غیرت والے ہیں۔ جس کے دامن میں غیرت نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ آپ قبل ازیں بحمد اللہ تعالیٰ سن چکے ہیں دیوس اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دیوس وہ بغیرت ہوتا ہے جو بے حیائی کو دیکھے اپنے گھر میں اور کہے چل کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ غیرت مندوں کا دین، حیا والوں کا دین دین اسلام ہے، جس میں حیا کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، غیرت کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، اور یہ خواتین کا اسلامی دن اسلام سے متعلق نہیں ہے، میں علی اعلان یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ کافروں نے منانا شروع کیا، ان کی دیکھا دیکھی پاکستان والوں نے منانا شروع، یہ مغرب کی ایک تہذیب کا حصہ ہے۔ اگر یہ اس کا تعلق دین متین کے ساتھ ہوتا تو یوم فاطمۃ الزہرا منایا جاتا، امہات المومنین کا کوئی دن منایا جاتا، اور دنیا والوں کو بتایا جاتا کہ اسلام میں عورت کا مرتبہ مقام کیا ہے، عورت کا معنی کیا ہے، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس سلسلہ میں مرد کی ذمہ داری کیا ہے، باپ ہوتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے، خاوند ہوتے ہوئے، بھائی ہوتے ہوئے مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کی جاتی۔ مگر اس دن کیا کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا بے حیائی عروج پر ہوتی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں بتا چکا ہوں، میرے پاس وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے پاس ٹیلی ویژن وغیرہ تو نہیں ہے، مگر مجھے جو دکھایا گیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ باللہ تعالیٰ فاحش قسم کی نوجوان لڑکیاں بکواس بک رہی تھیں ہمیں آزادی چاہیے۔ اے اللہ تو بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے، اے رسول تو بھی سن لے، اولیاء اللہ تم بھی سن لو ہمیں آزادی چاہیے، یعنی کس آزادی کی وہ تمنا کر رہی تھیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا، اور آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، آپ کے پاس چونکہ آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، تو آپ کے علم میں یقیناً بالیقین ہوگا کہ اللہ باللہ تعالیٰ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے، بے حیائی کے علی اعلان اجازت دی جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عالمی خواتین کا دن ہے یا بغیرتی اور بے حیائی کا دن ہے؟ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بدترین گستاخیاں بکی گئیں۔ مظفر شاہ صاحب ہیں
ARY میں وہ تقریر کے لیے آیا کرتے ہیں، ان کا کلپ میں نے ویڈیو کلپ سنا، اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت پر بھی لعنت ہو، انہوں نے کہا کہ جو مذہبی وزیر ہے اس پر بھی لعنت ہو، جتنے بھی وہ لوگ اس سے متعلق ہیں اس پر سب پر لعنت ہو کہ باوجود اختیارات کے انہوں نے اس بات سے لوگوں کو روکا کیوں نہیں ہے۔ اور وہ جو کبھی الزام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پہ لگایا گیا ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا، میں وہ اپنی زبان سے وہ کلمات بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے شاید سوشل میڈیا پر ان کو دیکھا ہوگا یا آپ جانتے ہوں گے۔ پہلی مرتبہ میں نے وہ مظفر شاہ صاحب کی زبان یہ سنا تو میں نے کہا اتنے غصہ میں ہیں، وہ کیا ہوا ہوگا؟ تو مجھے پتہ نہیں تھا، کسی دوست نے مجھے کہا جی میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کچھ ہیں، بینرز کس قسم کے لگائے گئے ہیں۔ ہماری ماں کے بارے میں صاف ظاہر ہے، میری ماں کو کوئی گالی بکے، اس پر کبھی الزام لگائے، میں چپ رہوں، غیرت مند ہوں کہ بغیرت؟ میری ہزاریں مائیں میرے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین کے قدموں پر قربان، ان پر الزام لگے ہم چپ رہیں، پھر اس سے بڑھ کر بے غیرت کون ہوگا؟ حق کیا ہے؟ خدا نخواستہ کسی کی ماں میں عیب ہو، کسی کی ماں میں نے کیا کہا؟ عیب ہو، پھر وہ برسر بازار لوگوں کو بتاتا پھر میری ماں میں عیب ہے، آپ اس کو غیرت مند کہیں گے کہ بے غیرت؟ بلکہ شاید آپ اسے حلال زادہ بھی نہ کہیں، آپ اسے کہیں گے حرام زادہ ہے، کہ ماں میں اگر کوئی عیب تھا تو اس کو چھپانے کی بجائے اس کو مشتہر کر رہا ہے۔ یہ کس صورت پہ ہے؟ ماں کے اندر عیب ہو، کیا بھلا ماں کے اندر عیب ہو، وہ بھی لوگوں کو بتائے تو اس کو لوگ حلال زادہ نہیں کہتے، اس کو بے غیرت کہتے ہیں۔ ماں میں عیب ہو ہی نہیں، پھر بتائے لوگوں کو عیب، پھر اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کبھی منافقین نے الزام لگایا تھا، سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک کبھی الزام لگایا تھا، ربی ذوالجلال، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، سب سے بڑھ کر، جو جتنی عزت والا ہوتا ہے اتنی غیرت والا ہوتا ہے۔ اللہ کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر غیرت والا بھی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی عزت والے ہیں، اسی قدر وہ بھی غیرت والے ہیں۔ پھر دیگر انبیاء علیہ السلام جو جتنی عزت والا ہے اسی قدر وہ غیرت والا ہے۔ جو بغیرت ہے وہ ذلیل ہے، عزت والا نہیں ہے۔ غیرت والے اللہ نے اپنے غیرت والے نبی کی بیوی پر الزام لگتا ہوا ملاحظہ فرمایا تو رب ذوالجلال نے اس کو معمولی نہیں خیال فرمایا، نظر انداز نہیں فرمایا، محض ایک وحی بھیج کر اپنے نبی کو مطمئن نہیں کیا، قرآن کریم کی پوری سورہ نور اس موضوع پہ نازل فرما دی۔ ایک آیا مبارکہ نہیں، ایسے نہیں کیا کہ رب نے وحی بھیج دی ہو، اے محبوب مکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، بس بات ختم ہو جائے، جی نہیں، پوری سورہ برکہ سورۃ النور اس موضوع پہ نازل فرما دی گئی۔ میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ سورہ نور کے کم از کم پہلے 3 رکوع کا مطالعہ کر لیں، کم از کم پہلے 3 رکوع اپنے گھر جا کر مطالعہ کر لیں، آپ کو حقیقت حال کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس ماں پر، یعنی ہماری اس ماں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا الزام برداشت نہیں فرماتا۔ ہماری اس ماں پر لگنے والے الزام کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور کے دوسرے رکوع سے میں چند آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے رب ذوالجلال اس سلسلہ میں کیا فرماتا ہے۔ یہ کبھی الزام لگا تھا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر سن 5 ہجری تھی اور الزام لگانے والا خبیث ترین انسان عبداللہ بن ابی تھا، راس المنافقین، منافقوں کا سرغنہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کی بیوی پر الزام لگانا منافقت کی علامت ہے۔ پھر کچھ لوگ جو مخلص مومن تھے وہ اس پہ معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ملوث ہوئے۔ رب ذوالجلال نے
ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ تم توبہ کر لو گے تو میں معاف فرما دوں گا، بصورت دیگر میں تم کو بھی عذاب علیم کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ملاحظہ فرمائیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ النور کا دوسرا رکوع ہے، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں 11 نمبر آیت بارکہ، ان الذین جاؤوا بالافک، اے محبوب مکرم وہ لوگ جو افک لے کے آئے۔ افک ایسے بہتان کو کہا جاتا ہے جس کو عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دے، نہ عقلاً نہ نقلاً۔ نقل ہوتا ہے ایک سے دوسری جگہ بات کو منتقل کرنا کہ میں سنوں، سن کر آگے سنا دوں، اس کو کہتے ہیں نقل۔ عقل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں فہم و شعور، کہ جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ اس کو نقل کرنا مناسب ہوتا ہے، تسلیم کرتے ہیں۔ میں کہوں یہ بات میں لوگوں کو کیسے بتاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ افک ایسا الزام بندہ اس کی عقل کہے یہ بات حد امکان میں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے میں لوگوں کو کیا بتاؤں؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ کوئی یہ کہے میں نے فرشتے کو فلاں برا کام کرتے ہوئے پکڑ لیا، بندہ کہے گا یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں وضاحت کروں کہ افک کسے کہتے ہیں؟ جس کو نہ عقل تسلیم کرے، جس کو نہ نقل کیا جا سکے۔ رب کریم فرماتا ہے وہ آپ کے پاس افک لے کے آئے ہیں۔ گویا ام المومنین پر الزام لگانا ایک عام بات نہیں، اللہ نے اس کو افک سے تعبیر کیا ہے، وہ افک ہے۔ فرماتا اصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک گروہ تھا جس نے یہ عمل کیا، اور وہ گناہ منافقین کا تھا، اور کچھ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ رب کریم فرماتا محبوب مکرم علیہ السلام یہ الزام لگا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مثال نہیں دی جا سکتی، میری بیوی پر الزام لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری غیرت کو کسی نے چیلنج کیا ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرے نبی کو قلب انور پر سخت یہ بات گراں گزری تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ پر کوئی الزام لگے، چونکہ ان کے لیے یہ بات بہت گراں تھی۔ رب کی فرماتا محبوب مکرم علیہ السلام لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کرنا، یہ آپ کی شان میں جو گستاخی بکی گئی ہے آپ کی زوجہ محترمہ پر الزام لگا کر، یہ آپ کے لیے بری نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ قیامت تک کے لیے امہات المومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت کا قانون بنا دیا گیا۔ اگر یہ الزام نہ لگتا تو پوری سورہ مبارکہ نہ نازل ہوتی، ایک قانون نہ بنتا۔ قانون کب بنا؟ جب الزام لگا، پھر اللہ نے قانون بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اب آئندہ کسی ایمان والے کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کی کسی بھی زوجہ محترمہ پر وہ انگلی اٹھا سکے۔ میں نے یہ قانون بنا دیا۔ قانون کب بنا؟ جب الزام لگا، تب قانون بنا۔ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے جس کسی نے جتنا جرم کیا ہے اسی قدر اس کو سزا ملے گی۔ جس سے چھوٹا جرم کیا یعنی الزام کو بس چپ کر کے سن لیا، سن کے آگے گزر گیا، وہ بھی مجرم ہے۔ جس سے الزام کو سنا چپ کر کے آگے گزر گیا وہ بھی مجرم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جل وعلا کچھ ارشاد فرما رہا ہے نا، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، وہ بھی مجرم ہے۔ جس سے کہا اچھا ایسے ہوا ہوگا وہ اس سے بڑھ کر مجرم ہے۔ جس سے تصدیقی ہاں ایسے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر مجرم ہے۔ جس سے اس کو شہرت دی وہ اس سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اور والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم کل متاع الدنیا قلیل، یہ فرما دیجئے دنیا کا سارا مال و متاع جو بھی تمہیں اجناس نظر آ رہی ہیں قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے۔ جو کچھ بھی کائنات ہستی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، جو کائنات میں ہے، وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ سوچئے جس کو قلیل اللہ کہتا ہے وہ آپ کے حد و حساب سے باہر ہے، تو جس کو اللہ عظیم کہتا ہے وہ کتنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرماتے ہیں لولا
ایسے کیوں نہیں ہوا؟ اس سمعتموہ، جب انہوں نے اس الزام کو سنا تھا، اس گستاخی کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات، وہ گمان کرتے ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے، بانفسہم خیرا، اپنے جی میں گمان کرتے یہ بکواس ہے، وہ ان چیزوں سے بری و ذمہ ہے۔ اسی وقت یہ کہہ دیتے ایمان والوں پر فرض تھا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ یہی کہا نا، جو چپ کر کے گزر گیا وہ بھی مجرم، اس کو انکار کر دینا چاہیے تھا، اسے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہوا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَقَالُوا، وہ کہتے کہ ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، یہ تو افک ہے، ناممکن قسم کا الزام لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی کہتے کہ یہ ناممکن قسم کا الزام ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ گویا چپ کرنے والا بھی مجرم، جب الزام لگا تو اس الزام پر چپ کر جانے والا کہ میں چپ رہتا ہوں، میں اس پہ حصہ ہی نہیں لیتا، وہ بھی مجرم۔ کیا فرض تھا؟ وہ یہ کہتا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، کیا بھلا میں اس کا انکار کرتا ہوں، یہ جرم ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ کہنا فرض تھا۔ جس سے یہ بھی نہیں کہا وہ بھی مجرم، جس نے معمولی سی حمایت کی اس سے بڑا مجرم، جس نے بہت زیادہ حصہ لیا وہ سب سے بڑا مجرم، جیسا جیسا جس سے حصہ لیا ویسا ویسا مجرم۔ رب کریم فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جرم کا انہوں نے مجرم نہ معاذ اللہ تعالیٰ الزام لگایا تھا جرم کرنے کا، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس جرم پر 4 گواہ لے کے آتے۔ کیا کرتے بھلا؟ 4 گواہ لے کے آتے جو اس بات کی گواہی دیتے انہوں نے جرم کیا۔ قرآن مجید فرقان میں اس سے پہلے سورۃ النور کے پہلے رکوع میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ 4 گواہ لے کے نہ آئیں ان میں ہر ایک کو 80 کوڑے مارو۔ کیا کرو؟ کیوں مارو؟ انہوں نے الزام لگایا ہے، اس الزام کی سزا دنیا میں 80 کوڑے دو، پھر اگر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وگرنہ عذاب عظیم کے حوالے کر دے گا۔ دنیا میں ان کو سزا دو اور ان کو کہو توبہ کریں، اور پھر صرف توبہ سزا ہی نہیں، آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، مردود کرا دو دونوں۔ معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی سزا نہیں ہے، توبہ کرنے کے باوجود بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر یہ گواہ لے کے نہیں آتے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے حضور جھوٹے ہیں، اللہ کے حضور تو پہلے بھی جھوٹے ہیں۔ گواہی لانے یا نہ لانے کی بات تو نہیں ہے، گواہ لے کے نہیں آئیں گے تمہیں بھی پتہ چل جائے گا یہ جھوٹے ہیں، اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فرما دو اے محبوب مکرم علیہ السلام، بہت بڑی بات ہے جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے اللہ کا ارشاد گرامی قدر، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر، ان کو فرما دو، کن کو بھلا؟ صحابہ کرام کو بھی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے الزام لگایا سب کو فرما دو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جو کوئی تم نے جرم کیا ہے اس جرم کی بنا پر تم پہ عذاب عظیم نازل ہو جاتا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میری رحمت نہ ہوتی، اس نبی کو میں نے سراپا رحمت بنا کے نہ بھیجا ہوتا، رحمت العالمین نہ بنا کے بھیجا ہوتا، تو جس کو تم معمولی جرم خیال کرتے ہو، عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی بک بھی دی، تو کون سا بڑا جرم ہے؟ آزادی اظہار کا زمانہ ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں۔ اے محبوب مکرم بات معمولی نہیں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں اگر میرا فضل و کرم شامل حال تمہارے نہ ہوتا تو میں ان سب لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا، ان پر عذاب عظیم نازل ہو جاتا، ان پہ اللہ کا قہر نازل ہو جاتا۔ یعنی بات معمولی نہیں، اس کو نظر انداز نہیں تم کر سکتے، تمہیں اس کا انکار کرنا ہوگا، اس کو شہرت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، وہ جو تم اپنی زبانوں سے بکواس بک رہے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے ان باتوں کو کر رہے تھے، اور تم
اس چیز کا ذکر کر رہے تھے جن کے حقائق کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ ان کا درجہ کتنا زیادہ ہے، ان کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ وہ نبی کی بیوی ہیں، معمولی خاتون نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے تحسبونہ ہنیہ، اور تم اس کو ایک معمولی خیال کر رہے تھے، یہ خیال کر رہے تھے کوئی بات نہیں، معمولی بات ہے، کہہ بھی دیا تو کیا۔ میرا اللہ فرماتا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یاد رکھو اللہ کے حضور وہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ایک معمولی خیال کرتے ہو، کیا ہوا جو عائشہ تو صدیقہ کے بارے میں کوئی جملہ کہہ بھی دیا گیا تو آزادی اظہار کا زمانہ ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہا جاتا، بکواس بکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرماتا ہے لولا اس سمعتموہ، ایسے کیوں نہیں ہوا، اس سمعتموہ، جب تم نے اس الزام کو سنا تھا، جو الزام لگا تھا، کل تم یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم اس معاملہ میں کوئی گفتگو کرنے کی کوئی جرت ہی نہیں ہے کہ ہم ان پر الزام لگیں۔ سبحانک، مولا تیری ذات سبحان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رفتار کلام کا ذرا اندازہ کیجئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، منافقین نے بعض صحابہ جو ملوث ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس وقت وہ بدبخت تھے، پھر خوش بخت ہو گئے۔ الزام کس پہ لگایا تھا بتا دیجئے، سادہ سے لفظوں میں ام المومنین پر، ہماری ماں پر الزام کس پہ لگایا تھا؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے، ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ کس پہ الزام لگایا تھا؟ ام المومنین پر الزام لگا۔ توہین کس کی ہوئی؟ میرے نبی کی۔ وہ میری بیوی پہ الزام لگے گا، توہین کس کی ہوگی؟ میری ہوگی نا۔ الزام کس پہ لگا؟ ام المومنین پر۔ توہین کس کی ہوئی؟ اللہ نے فرمایا میری ذات سبحان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مولا تعالیٰ تیری تو شان میں گستاخی نہیں کی گئی، تجھے تو کچھ نہیں کہا گیا، تجھے تو واحد اور لا شریک ہی مانا گیا ہے۔ تیری ذات تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ تیری کوئی بیوی، نہ تیری جانب اس کی نسبت کی جا سکتی، سب حرام ہے۔ تیری ذات تو بے عیب ہے، بلند و بالا ہے، لا شریک ہے، تو صمد و بے نیاز ہے، یک تو یگانہ ہے۔ الزام کس پہ لگا تھا؟ ام المومنین پر۔ توہین ہوئی تھی میرے نبی کی۔ رب فرماتا ہے میری ذات سبحان ہے، گویا جو سبحان ہے اس کا محبوب بھی بے عیب ہے۔ اگر اس کی توہین کرتے ہو تو یہ توہین اس کی نہیں، مجھے رب کی توہین ہے۔ اب میں یہاں وہ جملے نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ذات کو آپ کے سامنے پیش کر کے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر پاؤں تو کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ تو صاحب اختیار ہے، تو اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا تو دوسروں کی بیویوں کی عزت کیا کروائے گا؟ تو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر پایا تو دوسروں کی بیویوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ پھر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ میرا اس میں کمزور ہونا، بے بس ہونا ثابت ہوا۔ رب نے فرمایا میں سبحان ہوں، بے بس ہی میں محبوب کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ یہ میرے محبوب ہیں، میری ذات سبحان ہے۔ تم بکواس سے ان کی بیوی کی شان میں بکتے ہو، توہین ان کی کرتے ہو، کیا میں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ میں سبحان ہوں، میرے اندر کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں حفاظت کرنے پر قادر ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا یہ کہتے سبحانک، مولا تیری ذات سبحان ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ صدیقہ پہ لگایا گیا۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تمہیں میری ذات کا اقرار کر کے کہ مولا تعالیٰ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہو، تیرے محبوب کی بیوی ہو اور اس کی جانب ایسی الزام کی نسبت کی جائے۔ مولا تعالیٰ تیری ذات سبحان ہے، تو قادر ہے کہ ایسی بیویوں کو نبی کی زوجیت میں آنے ہی نہ دے۔ سبحان جو تو ہے، تو یہ صفات فرمانے پہ قادر ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یعظکم اللہ،
اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں وصیت واعظ فرماتا ہے۔ واعظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا۔ واعظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا۔ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں شاہ جی واعظ کر رہے ہیں۔ واعظ کا معنی اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے۔ کیا؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو لا ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس کی مثل ابدا قیامت کی صبح تک ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی یہ جرم نہ کرنا۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ کبھی بھی یہ ان تعودوا، اعادہ لوٹانا، اعادہ یعود کسی چیز کو دوبارہ لوٹانا۔ عید کو اسی لیے کہتے بار بار وہ آتی ہے، عود کرنا، لوٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار آئندہ کبھی بھی اس چیز کا اعادہ نہ کرنا، کبھی بھی ایسی بکواس کس کی شان میں؟ قانون بنا دیا نا اللہ نے، سال 2 سال کے 3 سال 10 سال 15 سال تک یہ جملے نہ کہنا، 20 200 سال تک، کب تک؟ اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے ناموس سے امہات المومنین کا قانون اللہ نے نافذ فرما دیا۔ خبردار خبردار، قیامت تک میرے محبوب کے کسی زوجہ محترمہ کی شان میں ایسی بکواس نہ بکنا۔ آگے رب کائنات نے ایک شرط کا ذکر فرمایا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے تو۔ کیا بنا؟ اگر تم، کیا پتہ چلا؟ اب جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کون ہے؟ بے ایمان ہے نا، کافر ہے نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو بکواس نہیں کرو گے۔ کب تک؟ قیامت آ گئی ہے۔ تو اب اگر ان کی شان میں بکواس بکا گیا ہے تو کیا ہوا؟ کفر ہوا، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، رب کو سبحان ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ سبحان نہیں ہے۔ پھر اس میں جو جتنا ملوث ہے، میرا فرض تھا میں زبان کے ساتھ اعلان کروں کہ اللہ میں ان سے متنفر ہوں جن لوگوں نے بکواس بکی ہے۔ میں ہرگز ان کی تائید نہیں کرتا۔ جو ارباب اختیار ان کا فرض کیا تھا؟ ان کو گرفتار کرتے، ان کو سزا دیتے۔ اگر کوئی وزیر اعظم، اگر کوئی صدر کی بیوی کو ایسے الزام سے معاذ اللہ تعالیٰ ملزم قرار دے تو شاید وہ پوری حکومت کی مشینری حرکت میں آ جائے، اسے گرفتار کر لیا جائے، حتیٰ کہ عزت کے دعوے دائر کیے جائیں۔ ایک جج، اس کے سامنے معمولی سی بات ہوتی ہے، وہ توہین عدالت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ اتنی بڑی توہین ہوئی، کسی نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ معمولی باتوں پر یا تو خود نوٹس لے لیا جناب جسٹس صاحب نے یا چیف جسٹس صاحب نے، ادھر از خود نوٹس کا نظر ہی نہیں آیا۔ اتنی بڑی توہین ہوگی، اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ آئندہ یہ جرم کبھی بھی نہ کرنا، نہ اس کی حمایت کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے قرآن کی آیتوں کو کھول کھول بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اللہ کے پاس علم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کب کیا بیان کرنا ہے، اسے علم ہے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، غور سے سن لیجئے، ان الذین یحبون، وہ لوگ جس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کوئی ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے عورت مارچ میں کیا ہوا؟ بے حیائی کی باتیں پھیلائی گئیں؟ پچھلے جمعہ آپ سن بھی چکے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں۔ بے حیائی کی باتیں پھیلائی گئیں، ان کی اجازت کس نے دی؟ حکومت نے۔ ان کے لیے راستے میں سیکیورٹی فراہم کی، راہیں ان کے لیے آسان کی گئیں، ان کو ساری ریلیاں نکالنے کی اجازت دی گئی، بلکہ ان میں شامل ہوئے حکومت کے نمائندے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ اب اللہ رب العزت جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر سن لیجئے، جو کائنات میں سب سے سچا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو اس بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟
میں آپ کو دعوت فکر دوں گا اور اللہ کی عزت کی قسم دے کر آپ کو کہوں گا آپ نے میری حمایت نہیں کرنی، جو سچی بات ہے حمایت اس کی کرنی ہے۔ میری حمایت کریں گے آپ مجرم ہیں، سچی بات کی حمایت کرنی ہے۔ جو ان باتوں کی حمایت کرے گا ان پر کیا نازل ہوگا؟ تو پھر کرونا کی مرض ہمارے اندر آنی چاہیے کہ نہیں؟ پھر مہنگائی کا جن آنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر ہمارے حالات خراب ہونے چاہیے کہ نہیں؟ پھر ہم پر کافر مسلط ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہونے چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں فرماتا؟ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ جب ہم یہ جرم کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تم کو سزا دوں گا۔ بتائیے پہلے جو عورت مارچ پچھلے سال ہوا اس میں حیا ہوا تھا کہ بے حیائی؟ اس سے پہلے عورتوں کی وہ ریس میں میراتھن ریس میں بے حیائی ہوئی تھی نا؟ پہلی حکومتوں میں بھی آج کی حکومت میں بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کس حکومت میں نے، پہلیوں بھی ایسے ہوا، پہلیوں میں بھی ایسے ہی ہوا، بے حیائی ہوئی اور وہ چپ رہے۔ تو پھر پاکستان میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ تو سمجھ لیجئے اس کا خالق کا خاص کرم ہے، پھر بھی عذاب نہیں دے رہا، خاص کرم ہے پھر بھی عذاب نہیں دے رہا، پھر بھی رحمت فرما رہا ہے۔ لیکن ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ حضرت اکبر الہ آبادی وہ فرماتے ہیں نا، جب میں کہتا ہوں خدا مندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنی کرتوت دیکھ، تیری کرتوتیں کیا ہے۔ تجھے تو بہت سزا ملنی چاہیے تھی، تجھے تو تباہ و برباد کر دینا چاہیے تھا جو تیری کرتوتیں ہیں۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال مسلسل جب حکومت کو پتہ ہے بے حیائی ہوتی ہے، پھر حکومت اجازت دیتی ہے، پھر وہ اس میں شریک ہوئی کہ نہ؟ آپ اگر اجازت دیتے خوش ہوتے ہیں، آپ شریک ہوئے کہ نہ؟ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جس کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان حقائق سے اللہ واقف ہے، تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ کس قدر بے حیائی کا جرم ہے اور اس کو کتنی سزا دینی چاہیے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی شان کریمی کے صدقہ سے، فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم ہلاک کر دیے جاتے، تمہارے چہرے بگڑ جاتے، تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، تم پر زلزلے آتے، تم زمین میں دنسا دیے جاتے، تم پر بدترین عذاب آتے، لیکن تمہارے اندر رب کی رحمت والے محبوب موجود ہیں، تم ان کی امت ہو۔ اس لیے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کرتوتیں تو ایسی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا فرما رہا ہے کہ اب بھی توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا، میں رؤوف الرحیم ہوں، اب بھی توبہ کر لو معاف کر لوں گا۔ کتنا کریم ہے میرا اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے۔ میں آپ سب احباب سے گزارش کروں گا، اگر آپ ان ناگہانی بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصائب و آلام سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنے رب کی رحمت چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سچے دل سے اپنے رب کی حضور توبہ کر لیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، جو کچھ ہوا ہے ہم اس سے اظہار نفرت کرتے ہیں، جو کچھ ہوا ہے ہم اس سے اظہار ہماری ماں کی شان میں گستاخی بکی گئی، میرے نبی کے زوجہ محترمہ کی شان میں فحاشی و عیاشی کے مناظر دنیا والوں کے سامنے پیش کیے گئے، عیاشیانہ نعرے لگائے گئے، نعرہ بازی کی گئی۔ مولا تعالیٰ جو ہوا تیری نافرمانی ہوئی، مولا تعالیٰ ہم اس سے اظہار نفرت کرتے ہیں، تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ وعدہ کر لیں مولا تعالیٰ آئندہ بھی کبھی ہم ایسے گناہ کے کاموں میں حصہ نہیں لیں گے اور ان پر راضی نہیں ہوں گے۔ مولا تعالیٰ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لیں، مولا تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔